ہم اپنے آج کے ویلاگ میں کوئٹہ کے مختلف علاقوں کا سفر کریں گے، جن میں ریلوے اسٹیشن، زرغون روڈ، ایئرپورٹ روڈ شامل ہیں۔ یہاں پر موجود مشہور عمارتوں اور ان روڈز کی تاریخ کے بارے میں کچھ دلچسپ تاریخی حقائق اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سفر میں آسکر اور واحد کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کوئٹہ سرینا ہوٹل ہے کوئٹہ میں۔ اس کی تاریخ یہ ہے، اس کی تعمیر کا آغاز 1980 کے دہائی کے وسط میں ہوا۔ کھدائی کے دوران زمین سے سونے کے پگھلائے ہوئے جو حیرت انگیز طور پر بیل کی شکل میں ڈالے گئے۔ اندازاً ہر بیل کا وزن تقریباً 1 کلو، 1.5 کلو، 2 کلو تھا۔ یہ میں نے اس وقت کے اخباروں میں اس کی تصویر دیکھی تھی۔ سونے کی موجودگی کا علم اس وقت ہوا جب کچھ مزدور کام کی جگہ سے اچانک غائب ہو گئے تھے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ کچھ مقدار میں سونا ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ کتنی مقدار لے کر گئے، البتہ جو نہ لے جا سکے وہ سونے کے بیل وہیں رہ گئے تھے۔ اس واقعہ آج بھی کوئٹہ کے چند حلقوں میں دلچسپی اور حیرت کا باعث بنتا ہے۔ کیا بات ہے! اچھا، تو ہندو اس وقت کوئی آبادی ہوتی ہوگی پاسٹ میں، ہسٹری میں ان کے ہوں گے؟ ہاں، اس وقت یہ بہت اس کی تاریخ تو نہیں کہ یہ سونا کس زمانے کا تھا، کس وقت کا تھا۔ یہ بیل یا گائے یہ عموماً جو ہے ہندو مذہب کے ماتھا سلسلہ کچھ وہاں سے لگتا ہے کہ شاید یہ اس زمانے کے ہندوؤں کا تھا، یا یہ زلزلے جو 1935 میں زلزلہ آیا ان کی تباہی سے وہ لوگ اس میں جہاں بحق ہو گئے اس زلزلے سے، اور یہ سونا ویسے بے وارث ہو کر کے دفن ہو گیا۔ یہ ہمارے سامنے کوئٹہ کا مین ریلوے اسٹیشن نظر آ رہا ہے، اور یہ انگریزوں کے زمانے میں بنا۔ تو بلوچستان میں ریلوے کا بہت زیادہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور یہ پہلے شروع ہوا تھا جیکب آباد سے، اور یہ پہنچا سبی تک۔ پھر سبی سے یہ پھر ٹرن ہوتا ہے ان 2 ویز۔ پہلا جو اس کا اوریجنل روٹ تھا فرام سبی ٹو ہرنائی، اور دین کچلاگ، اور کچلاگ سے یہ افغان بارڈر کی طرف جاتا تھا۔ پھر بعد میں وہاں پر سیلاب، اور چونکہ وہ زیادہ رینی ایریا ہے تو اس سے یہ ڈائیورٹ کیا گیا بولان کی طرف۔ بولان میں پھر گریڈینٹ زیادہ ہے، یہ 500 سے لے کر کے 5000 تک، 5500 تک کوٹا تک ہی پہنچتا ہے اس کی ہائٹ۔ یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پر جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ گورنر ہاؤس کا ہے۔ یہ پہلے یہ ریزیڈنسی تھا انگریزوں کے زمانے میں ایجنٹ ٹو گورنر جنرل کا۔ یہ 1876 میں اس کا کنسٹرکشن شروع ہوا، اور اس کام پر 2 انجینئر لگائے گئے، اور ان میں سے ایک انگریز یہاں کے نیٹو ٹرائب جو بازائی ٹرائب ہے ان کے لوگوں نے اس پر اٹیک کیا، اور وہ انجینئر جس کا نام ہیوسن تھا وہ مارا گیا۔ اور یہ روڈ ابھی زرغون روڈ کہلایا جاتا ہے، یہ پہلے لیٹن روڈ تھا۔ لیٹن گورنر جنرل تھا اس وقت انڈیا کا، جو 1876 میں 1880 تک رہا۔ یہ اس کے نام پر رکھا گیا۔ ایک ماؤنٹ نظر آ رہا ہے، یہ کوئٹہ اس ماؤنٹ کے نام پر ہے۔ یہ قلعہ ہوتا تھا جب انگریز یہاں پر آئے 1876 میں، تو پورے شہر کی آبادی یہاں پر رہتی تھی، اور اس میں خان قلات کا جو نائب تھا وہ بھی یہاں پر رہتا تھا۔ تو اس وقت یہاں پر اس قلعے کے اندر تقریباً 300 ہاؤسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ یہ رائے بہادر ہتو رام جو اس وقت اسسٹنٹ تھا ایجنٹ ٹو گورنر جنرل کا، اس نے کتاب لکھا ہوا جس میں یہ تعداد ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو انگریزوں نے جب اس قلعے پر قبضہ کیا
تو جو یہاں کی آبادی تھی ان کو باہر سیٹل کرایا گیا، جس میں جو نزدیک والا ایریا بنتا ہے وہ ہدا ایریا بنتا ہے. شاید یہ آبادی اس وقت بنی جب اس قلعے سے باہر نکالے گئے. اب ہم کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ سے گزر رہے ہیں. کوئٹہ کی ایئرپورٹ روڈ گزشتہ 30 برسوں میں شہر کی ترقی، شہری منصوبہ بندی اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتی رہی ہے. یہ سڑک کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو شہر کے مختلف علاقوں سے جڑتی ہے اور اس کی بہتری پر مختلف ادوار میں توجہ دی گئی ہے. 1990 کی دہائی، اس دور میں ایئرپورٹ روڈ بنیادی طور پر ایک سنگل لین سڑک تھی جو ایئرپورٹ کو شہر سے جوڑتی تھی. شہر کی آبادی میں اضافے اور ٹریفک کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث اس سڑک کی اہمیت میں اضافہ ہوا. 2000 سے 2010 کا دورانیہ، اس عرصے میں سڑک کی کشادگی اور بہتری کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے گئے. شہر کی توسیع اور نئے رہائشی علاقوں کی ترقی کے ساتھ ایئرپورٹ روڈ پر ٹریفک کا دباؤ مزید بڑھا، جس کے پیش نظر سڑک کی بہتری پر توجہ دی گئی. 2010 سے 2020 کا دورانیہ، اس دہائی میں ایئرپورٹ روڈ کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے، جن میں سڑک کی مرمت، کشادگی اور نکاسی آب کے نظام کی بہتری شامل تھی. تاہم وسائل کی محدودیت اور دیگر چیلنجز کے باعث ترقیاتی کاموں کی رفتار سست رہی. یہ سڑک مین ایئرپورٹ روڈ کو کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لنک کرتا ہے. کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بلوچستان کا مرکزی ہوائی اڈہ ہے
جو ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایئرپورٹ برٹش دور میں ایک ایئر اسٹرپ کی حد تک وجود رکھتا تھا۔ 1958 میں یہاں پہ ایک نیا رن وے بنایا گیا۔ بین الاقوامی پروازیں جو ہیں وہ کوئٹہ سے دبئی، شارجہ اور جدہ کو روانہ ہوتی ہیں۔ دبئی اور شارجہ کو روزانہ کی بنیاد پہ یہاں سے فلائٹس جاتی ہیں، جبکہ جدہ ہفتہ وار پروازیں ہیں یہاں سے۔ یہ پروازیں مختلف ایئر لائنز جیسے PIA، ایئر عربیہ، فلائی دبئی اور سیرین ایئر لائن کے ذریعے جاتی ہیں۔ ملکی پروازوں میں اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور کے لیے یہاں سے فلائٹ جاتی ہیں۔ یہ پروازیں مختلف ایئر لائنز جن میں سیرین، ایئر بلو اور فلائی جنا شامل ہیں، ان کے ذریعے چلائی جاتی ہیں۔ اور جہاں تک ایئر لائنز کی بات کریں تو کوئٹہ ایئرپورٹ سے خدمت فراہم کرنے والی ایئر لائنز میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جیسے پہلے منشن کیا ہم نے، ایئر عربیہ ہے، فلائی دبئی ہے، سیرین ہے، فلائی جنا ہے۔ یہ ایئر لائنز مختلف بین الاقوامی اور ملکی مقامات کے لیے پروازیں فراہم کرتی ہیں۔ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اس وقت بین الاقوامی پروازیں براہ راست ہوتی ہیں، وہ کہ دبئی ہے، شارجہ ہے، جدہ ہے اور زاہدان ہے۔ اچھا، یہ ایران کے لیے جو زاہدان اور مشہد کے لیے ابھی ریسنٹلی ہفتہ وار پروازیں شروع کی گئی ہیں، جو جمعرات کی شام کو روانہ ہوتی ہیں اور اسی رات ان کی واپسی کی پروازیں ہوتی ہیں۔ یہ پروازیں پاکستان کے متعلقہ حکام سے NOC حاصل کرنے کے بعد شروع کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ فی الحال کوئٹہ سے ایران کے دیگر شہروں جیسے تہران کے لیے براہ راست کوئی پرواز دستیاب نہیں ہے۔ تاہم مسافر متحدہ عرب امارات، دبئی، شارجہ، کراچی کے ذریعے ایک اسٹاپ اوور کے ساتھ تہران پہنچ سکتے ہیں۔ ان میں ایئر عربیہ اور فلائی دبئی جیسے ایئر لائنز اس راستے پر خدمات فراہم کرتی ہیں۔ ابھی کوئٹہ کا جو ہمارا زمینی رابطہ ہے یا بارڈر ہے انٹرنیشنل ایران کے ساتھ تفتان کا اور جیونی کی طرف گبت کا، تو وہ غالباً کچھ عرصے سے ایران کی طرف سے بند ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں، اور ایئر لائنز واحد موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے کہ جس کو وہ یوز کر کے ایران سے ہمارے تاجر حضرات اور اپنے زائرین وہ جا سکیں گے۔ تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو بارڈر والا ایشو ہے کلوزر کا، یہ ریزالو ہو جاتا ہے آنے والے دنوں میں، اور زائرین کی جو بڑی تعداد ایک جا رہی ہوتی ہے ان کو یہ سہولت ایک دفعہ پھر سے میسر ہوگی۔